بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اور اس دن کی نسبت سے ہم نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اپنی طرف سے ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام اپنے اسٹوڈیو میں انعقاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نوجوان اسکالر عبید سلیمانی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے 12 ربیع الاول کے جو مبارک دن ہے اس مہینے کی نسبت سے کچھ نہ کچھ اپنی عوام کو جو کوشچن بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کیا چیز ہے، کیوں منائی جاتی ہے، یہ اس کو عید کا نام کس لیے دیا جاتا ہے، یہ تھوڑے سے کوشچن ہے جس پہ تھوڑا سا ہم آج اپنی طرف سے ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج موجود ہیں۔ السلام علیکم سلیمانی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر اپنے اسٹوڈیو میں، اور آج کے دن کی نسبت سے تھوڑا سا آپ ہماری عوام کو یہ بتائیں گے کہ 12 ربیع الاول ہے کیا۔ جس طرح اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تو اس کو عید میلاد النبی جو بنایا ایک نام دیا گیا ہے یا اس کو مناتے ہیں، اس کی حقیقت تھوڑی سی بتا دیں کہ 2 عیدیں تو ذکر ہیں، یہ تیسری عید کس طرح ہم نے عید میلاد النبی کے حساب سے عوام کو ذرا بتائیں کہ کس طرح ہم نے یہ ایڈ کیا ہے لفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیانی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک دن کے موقع پر ہمیں مدعو کیا اور عوام کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ نے انتہائی اہم سوال کیا کہ 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ کیانی صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ صرف 2 ہی عیدیں نہیں ہیں، اگر آپ کو میں بتاؤں کہ سال میں 52 عیدیں اور بھی ہیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی عید کہتے ہیں خوشی کو۔ اب عید میلاد النبی آپ نے کہہ دیا کہ عید میلاد النبی کا مقصد کیا ہے، تو عید میلاد النبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو آپ مبعوث ہوئے، جن کی وجہ سے ہم ان کے امتی بنے اور وہ ہمارے آخری نبی بنے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ باقی جو نبی تھے، بہت سارے نبیوں نے یہ دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں شامل فرما دے، لیکن ہم بن مانگے اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن گئے۔ اور عید میلاد النبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کو ہم مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، آمد میں خوشی مناتے ہیں، تو اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی عید میلاد النبی کا مقصد ہم صرف ایک ہی دن نہیں مناتے، یہ 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی ہر دن ہی تقریباً منائی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کیانی صاحب، عید میلاد النبی کے اگر پروگرام میں ہم شرکت کریں، آپ نے بھی شرکت کی ہوگی، عوام الناس بھی شرکت کرتی ہے، عید میلاد النبی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم نبی کی آمد کے چرچے کریں۔ نبی کی آمد کے چرچے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے اب عورتیں عید میلاد النبی کیوں منائیں، یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے۔ صحیح کیانی صاحب، پہلے جو معاشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کس طرح عورتوں کو جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، بالکل کتنا بڑا ظلم و ستم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ کم و بیش اللہ نے 18,000 مخلوقات کو تخلیق کیا۔ ہر مخلوق کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس کو جو ربیع الاول میں محافل کی جاتی ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد نبی کی آمد کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے معجزات، کمالات، صفات اور صاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے محافل میلاد النبی میں۔ ٹھیک سلیمانی صاحب، جگہ جگہ ماشاءاللہ میلاد منائی جاتی ہے، آپ ہماری ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کوئی اپنی اس ولادت کی خوشی منائی، یا کوئی جشن یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہم جس نسبت سے ہم نے یہ چیز چلائی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے عوام کو بتائیں۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ٹھیک، ایک پیر کو ہی آپ روزہ رکھتے ہیں،
باقی دن بھی تو ہیں، باقی دن بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ میری ولادت کا دن ہے اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پیر کے دن میری ولادت ہوئی، روزہ رکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تب وہ اس طرح خوشی کا اظہار کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرتے تھے. یہ بتائیں کہ یہ جو محفلیں جگہ جگہ ببرکت محفلیں منائی جاتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں سر؟ اس میں کیا چیز آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں؟ یا ایک تو تھوڑا آپ نے بتایا جی چلے جی ان کی آمد کی خوشی بھی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے اور تھوڑا سا اگر کوئی آپ بتانا چاہیں عوام کو کہ ان کا کیا مقاصد کیا ہیں ان محفلوں؟ کیانی صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ان محفل کا جو خاص مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے عوام الناس کو روشناس کیا جائے، عوام کو بتایا جائے ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا. ہمارے نبی دیکھیں، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام میں مکمل ضابط حیات ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بڑوں کی عزت کی بات آئے تب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ملتی ہے. چھوٹوں پر شفقت کی بات آئے، اس طرح آپ دیکھیں عرب میں اس طرح کیا جاتا تھا، بچوں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھا کر گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا، بچے اوپر روتے، گھوڑے اور تیز بھاگتے، جس کی وجہ سے کئی بچے اس طرح زندگی کی بازی ہار جایا کرتے. اور وہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ وہ بڑا خوش ہوا کرتے تھے. عرب میں بہت کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا. آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا. ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر امانت رکھوائی. صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا. جب آپ کے پاس امانت رکھوائی گئی، ایگریمنٹ تھا کہ ہم اس کو 3 دنوں کے بعد واپس لے کر جائیں گے. وہ پھر یہودی واپس آیا. اب ایک کمال کی چیز یہ ہے کیانی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ یہودیوں کا بھی اعتماد تھا. ان کو بھی یقین تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب امانت رکھوائی، کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا، کہا میری امانت واپس کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، اے یہودی، تم نے تو 3 دن کا کہا تھا، ابھی آ گئے ہو، ابھی واپس لے کر جا رہے ہو. تو صحابہ کرام بھی پاس تھے، انہوں نے غصے کے ساتھ دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اے صحابہ، اس کی امانت اسے واپس لوٹا دو اور ساتھ اس کو کچھ اضافی کھجوریں بھی دو. ماشاءاللہ. جب اضافی کھجوریں بھی دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ یہودی سوال کرتا ہے، اے آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اضافی جو کھجوریں دی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے پاس جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ نے آپ کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا، یہ اس کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں. آپ کی جو سیرت ہے، پروگرام میں یہی کچھ ہوتا ہے، نبی کی آمد کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کا جو کردار تھا وہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اس کو ایک منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. یعنی صاحب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. اب اگر ہمارا اپنا بیٹا پیدا ہو، کوئی اولاد ہو جائے تو ہم اس کا جشن کسی سے پوچھ کر تو نہیں مناتے. برحال یہ ایک ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں. کوئی اب 14 اگست ہو، یوم دفاع ہو، یہ پاکستان کے دن ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں نے اس نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا. تو جتنا کچھ بنایا میں نے اپنے اس محبوب کے لیے بنایا. تو عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا آپ ہماری دیکھنے سننے والوں کو بتائیں گے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی اس کا کوئی، اس میں بھی کوئی ذکر ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ بالکل کیانی صاحب، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ابھی آپ نے پڑھی ہے. جی اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. یعنی صاحب کائنات کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت عظمیٰ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ کے منہ سے رب ہب لی امتی، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں ہو رہی تھی. اور اسی طرح ایک وصیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب وصال آپ کے قریب آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا کہ اے علی، جب میں وفات پا جاؤں، جب میں وصال کر جاؤں تو آپ نے مجھے دفنانا ہے، آپ نے مجھے قبر کے اندر اتارنا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب آپ کو قبر میں اتارا، لحد میں اتارا،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے، سبحان ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو مجھے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارکہ سے صرف یہی الفاظ سننے کو مل رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اس نبی کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مزید عرض کروں گا کہ کیانی صاحب ایک پاگل سی عورت تھی، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، ساتھ صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا۔ ہر وقت صحابہ کرام آپ کی خدمت میں رہا کرتے اور دیکھنے کی طلب رہتی صحابہ کے اندر۔ جب آپ موجود تھے وہاں پر مسجد نبوی کے اندر تو ایک پاگل سی عورت آتی ہے، حالانکہ کیانی صاحب کو پتہ ہے کوئی بھی پاگل ہو لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، دور سے جاتے ہیں، کہیں یہ ہمارے کپڑے نہ پھاڑ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ وہ عورت اشارہ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ امام الانبیاء ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ مسجد نبوی سے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے اٹھے اور اس عورت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے لیکن بات یہاں پر نہیں کرنی، تھوڑا آگے جا کر کرنی ہے۔ اب پاگل عورتیں پورے مدینہ کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ سب جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب گرمیوں کا مہینہ ہے، مدینے کی گرم ریت ہے، امام الانبیاء، فخر کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، آپ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ طویل وقت گزر جاتا ہے۔ جب وقت گزرتا گیا صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، یہ عورت کب چھوڑے گی اور کب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آئیں گے اور ہم دیدار کریں گے۔ آپ کے دیدار کا مشتاق ہوا کرتے صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا کیانی صاحب، اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا اور آپ اتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ تاریخی جملے، آج امت ان کو یاد کر لے، وہ تاریخی جملے یہ تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ میں جانتا ہوں یہ عورت پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں تو صرف انسانوں کے لیے نہیں تمام مخلوقات کی رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اگر اس بوڑھی کی، اس پاگل عورت کی میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنیں گے اس کی؟ تو امام الانبیاء کو اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اسی وجہ سے ہم ان کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی عبید الرحمن سلیمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری ناظرین کو بہت اچھے جو کوشچن تھے ان کے جوابات جو عوام کے ذہن میں تھے آپ نے ان کو کلیئر کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پھر کسی ٹائم کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔